کے علاوہ اگر واقعی وہ اتنی زیادہ فلیئر اپ ہے تو پھر اینٹی فنگل کا ایک شارٹ کورس بھی کراتے ہیں. تو اس طرح ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وجہ کیا آپ دیکھیں اور پراپر اسپیشلسٹ کے پاس جائیں تو یہ ہے. اس کے علاوہ یا پھر اگر ان کے کیس میں اگر وہ سورائسس ہے تو ایک جو ہم ذکر کریں گے جس کے اندر ہمارے اسی طرح باڈی کا اسکیلنگ کا جو میکینزم ہوتا ہے وہ 30 دن کے بجائے 7 دن میں آ جاتا ہے. تو اسکن کے اوپر اسکیل نظر آتے ہیں, سر کے اوپر نظر آتے ہیں, تو بعض لوگوں کو خالی آئسولیٹڈ سر کا سورائسس بھی ہوتا ہے. تو وہ عام بندہ عام ڈاکٹر اس کو ڈائگنوز نہیں کر سکتا unless until it has to be a skin specialist. تو وہ ساری کچھ ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں. اگر نہ ٹھیک ہو رہا ہو تو آپ اسکن اسپیشلسٹ کے پاس ایک دفعہ چلے جائیں تو وہ آپ کو ساری چیزیں بتا دے گا. پھر اس کے آپ فالو اپ میں رہیں, انشاءاللہ کافی بہتر ہو جاتے ہیں, کیونکہ بال آپ کی شخصیت کا ایک بہت اہم حصہ ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس کے ساتھ کسی بھی طریقے سے بیٹھے ہیں, آپ کو جا رہے ہیں, چاہے وہ وجہ کچھ بھی ہو, پہلے سب کا دھیان جاتا ہے کہ وہ جی تو نہیں ہے نا, حالانکہ وہ وجہ آپ کو 21 سال ایک بہت بڑی وجہ ڈینڈرف, سورائسس, ایگزیما اور اس طرح کے اسکیلنگ سارے ڈس آرڈر ہیں جو کرتے ہیں. تو اٹس بیٹر کہ آپ اس بچنے کے لیے آپ اب چونکہ ہر کوئی آج کل چاہے بچہ ہے, بڑا ہے, بوڑھا ہے, کوئی بھی ہے, ہر کوئی اپنے لکس اور اپنے اپیرنس کے بارے میں پہلے سے 10 سال پہلے جو انسان ہم لوگ سوچتے تھے, ہماری سوچنے کا نظریہ تھا, اس سے بہت بدل چکا ہے. تو ہر کوئی چاہتا ہے پریزنٹیشن ہو رہی ہے, آپ پریزنٹیشن کریں, آپ کا اتنی اس وقت خارش ہو رہی ہے, آپ نہیں سجا سکیں گے, ڈزنٹ لک نائس. تو یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اچھا, اس کے علاوہ اینٹی الرجک جو میڈیکیشنز ہوتی ہیں, اگر بہت خارش ہو تو اور اگر بہت فلیئر اپ ہوا تو وہ بھی لینے میں کوئی ساتھ حرج نہیں ہوتا, بٹ آل آفٹر ایڈوائس آف اٹ. اچھا, یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں اور ان سے بھی ان کو بہت زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں. سرپرائز, میں نے بھی انڈا لگایا, میں نے بھی دہی لگائی ہے اور میں بھی آئل تھوپ کے بیٹھی تھی. کیا یہ واقعی ڈو دے ورک؟ دیکھیں, ان کی اپنی ایک افادیت ہے, اس کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے, اور واقعی وہ کئی لوگوں کو اثر بھی کرتا ہے. لیکن بینگ اے ڈاکٹر, ہم جیسے میں اسکن اسپیشلسٹ ہوں, ہمیں اس کے اوپر نہ کامنٹ کرنے کی ہماری کوالیفیکیشنز ہیں, بیکاز وی آر کوالیفائڈ ٹو ڈو اسکن, اور اس کے علاوہ اس کی میڈیکیشن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. جو لوگ اس میں اسپیشلسٹ ہیں, جو آلٹرنیٹو میڈیسن سے ماہر ہوتے ہیں, جو لوگ حکیم ہوتے ہیں, جن کو واقعی سبزی جڑی بوٹیوں کا اندازہ ہوتا ہے, وہ اس کو ایک بہت پراپرلی پروفیشنل ایڈوائس دے سکتے ہیں. ہم اس معاملے میں پروفیشنل نہیں ہیں, وہ اس معاملے میں پروفیشنل ہے. وہ جس طرح دوائی نہیں دے سکتے, ہم اس آلٹرنیٹو میڈیسن کے بارے میں میں نے بھی جو سنا ہے دادی سے, نانی سے, پڑوسن سے, کہ بھائی دہی سے, جو آپ نے بھی سنا ہے, کسی اور نے بھی سنا, ایسا ہی میں نے سنا ہے. لیکن اس کی افادیت کو میں ثابت اپنی نالج سے نہیں کر سکتی, بیکاز وی آر ناٹ ٹرینڈ ٹو ڈو اور دس اینی سارٹ آف آلٹرنیٹو میڈیسن, انلیس انٹل کہ ہمارے پاس کوئی ڈگری ہو جو ہماری اس کے ساتھ لکھی ہوئی ہے تو ہی ہم جائیں. ہمارے ملک میں خیر اتنا سسٹم نہیں ہے کہ ہم لائسنس کو فالو کرتے ہوئے پریکٹس کریں, لیکن باہر کے ملکوں میں اگر ہماری کسی بھی پرسکرپشن کے اوپر وداؤٹ لائسنس چیزیں ملی تو ہمارا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے, وی گیٹ پینلائز. اس کی بہت ساری جو ہے وہ ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں ہم دیکھیں پرسکرپشن کے اوپر تیل لکھا ہوا ہے, دلی کا تیل, فلاں کا تیل, یہ ملائیں, وہ ملائیں, مطلب اتنے ایسے کہ لگتا ہے کہ آدھی دودھ بنیے کی پرچی تھی اور آدھی ڈاکٹر کی پرچی, ایک ہی پرسکرپشن پہ. I came around so many prescriptions like that. تو یہ باہر ہوگا, کینسل ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, میں ذرا سا ایک سوال ہی کرنا چاہوں گی کہ اب موسم چینج ہو رہا ہے اور اب آپ اگر دیکھیں تو صبح بھی بڑی اوس ہوتی ہے اور رات میں بھی بڑی اوس ہوتی ہے, اور ظاہر ہے اب تھوڑے دنوں میں سردیاں آنا شروع ہو جائیں گی, تو اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ روز بال بھی دھوئیں اور پھر تیل بھی لگ رہا ہے اور یہ سب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور پھر ڈینڈرف بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اور آپ کالے کپڑے جب پہنتے ہیں تو پھر وہ ساری دکھتی ہے, ادھر ادھر آ جاتی ہے. اس کے لیے دیکھیں یہی طریقہ ہے کہ جب سیزن چینج ہوتا ہے, آگے کے ہفتوں میں ونٹر اینڈ اسکن کیئر پہ اچھا ڈیٹیل میں بتاؤں گی, سر سے لے کے پیر تک کس طرح ہمیں اسکن میں کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیشہ ونٹرس کیئر سمر کیئر سے بہت فرق ہوتی ہے. جیسے ٹوٹل کانٹراسٹ, کیونکہ سمر میں ہیومیڈیٹی اور طرح کے فیکٹرز آتے ہیں, ونٹر میں ہمارے پاس دوسری طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ صفائی میں کوئی کمپرومائز نہیں. صفائی مینس یور ہائیجین, ہائیجین مینس کہ ڈیلی بات لینا از مسٹ. سر دھونا بھی ڈیلی مسٹ ہے, ایسا کچھ نہیں. اگر آپ کو سردی لگتی ہے رات میں, آپ صبح میں نہا لیا کریں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ نہائیں ضرور. لوگ سردیوں میں نہانا اور کم کر دیتے ہیں, ایک دن چھوڑ کے ایک دن کہ بہت سردی ہے میں نہیں نہا سکتی, سر بھی نہیں دھوتے, کنڈیشن نہیں کرتے. اچھا, پھر اگر سردی میں واقعی یہ سارے پرابلمز آپ کو ہو رہے ہیں تو اس کو بڑھانے سے بہتر یہی ہے کہ آپ اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. وہ اکارڈنگ ٹو دا سیویرٹی آپ کو لوشنز دیتا ہے. ایسے کئی لوشنز ہوتے ہیں جو اوور نائٹ آپ سر کے اوپر لگائیں, جن کے اندر تھوڑا سا اسٹیرائڈ ہوتا ہے, تھوڑا سیلیسائلک ایسڈ ہوتا ہے, تھوڑا اینٹی فنگل, ڈیپینڈنگ, دو اس طرح کے مختلف لوشنز ہوتے ہیں. آپ کو جو لگتا ہے آفٹر یور ایگزامینیشن آپ اس طرح کا لوشن دیتے ہیں, اس سے کافی فرق پڑتا ہے. کیونکہ خالی شیمپو اکیلا, ہر کوئی بھی انڈیویجول ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کوئی ایک کے اوپر ہم اکتفا نہیں کر سکتے. اٹ ہیز ٹو بی ملٹیپل تھنگس آن دا ٹاپ. اور مینٹیننس کریں اچھے شیمپوز کے ساتھ, شیمپوز کی کوالٹی کا اچھا ہونا, اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا. بہت لوگ بہت جلدی میں شیمپو کرتے ہیں اور اس کو فوراً آدھا تھوڑا دھویا تھوڑا رہنے دیا. اب شیمپو کے ریسیڈیوز اگر رہ جائیں وہ اٹ سیلف اریٹیٹ کرتے ہیں. پھر سے اسکیلپ کو لوگوں کو صحیح سے نہیں نکالنے آتا, وہ اچھا خاصا گاڑا گاڑا شیمپو نکالا
लेती हूँ, थोड़ा पानी के साथ मिला के. کنڈیشنر اگر آپ زیادہ استعمال کریں تو پھر ڈینڈرف نہیں ہوتی ہے. اور کوشش نہیں ایسا نہیں کچھ ہے. ہوتا یہ ہے کہ کنڈیشنر زیادہ اگر آپ لگا لیں, جیسے میں نے لیا ہاتھ میں اور پورا لے کے اسکیلپ پہ لگا دیا, تو وہ کیا وہاں پہ اسٹک ہو گیا. اب میں نے اس کو پانی نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ نکلا نہیں, اب وہ وہاں رہ گیا. تو پہلے سے مجھے گڑبڑ تھی, آن دا ٹاپ میں نے یہ لگا لیا, وہ بھی ریزیڈیو بن کے سیٹل ہو گیا, اب وہ اریٹیٹ کر رہا ہے میرے اسکیلپ کو, میں اچ کر رہی ہوں اور وہ اور خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو بہتر یہ کہ ہمیشہ کنڈیشنر کا رول نیچے کے بالوں میں آپ اس طرح کر کے پانی کے ساتھ تھوڑا سا ملا کے شیمپو بھی اس طرح کر کے پھر لگائیں, تاکہ وہ کہیں پہ بھی اسٹک نہ ہو جائے, پائل اپ نہ کرے, کیونکہ سب چیزیں ایک ڈینس کنسنٹریشن میں آتی ہیں اور ان کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کرنا مست ہوتا ہے. چاہے تو آپ ایک چھوٹی باٹل میں دونوں کو تھوڑا سا ملا کے ڈائلیوٹ کر کے پھر کریں, تاکہ کہیں ہیپ اپ نہ بن جائے اور وہ اسکیل اس کی وجہ سے پھر نہ بنے, کیونکہ وہ ہم اسے کھجاتے چلے جاتے ہیں. خارج کا میکینزم زیادہ سر میں زیادہ بھی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں, بال گیلے چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ بال گیلے رہتے آپ لٹرلی اگر ان کے بال ایگزامینیشن کے لیے بھی کھولتے ہیں نا, تو باقاعدہ ایک بدبو آتی ہے, کیونکہ وہ ایگزیکٹلی وہ ڈرائی نہیں کر پاتے ہیں. تو اس لیے چاہیے کہ بالوں کو ذرا, جن کے بڑے بال ہیں, خاص طور پہ خواتین لڑکیاں, ان کو بال ذرا کھول کے اسپلٹ کر کے تھوڑی دیر پنکھے میں گھومیں اور باندھ نہ لیں اس کو فوراً. اس طرح کے بھی بہت سارے ہیئر کیئر کے چیزیں ہیں جو میں آگے بتاؤں گی کہ وہ کرتی رہنی چاہیے. تو خواتین کا زیادہ مسئلہ ہے. مرد حضرات کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بال ہیں وہ نظر آتے ہیں یا وہ پھر گر جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی ٹپس دی ہیں ڈاکٹر صاحبہ نے, ان کو فالو کریں تاکہ آپ کے بال ہیلدی رہیں. اور ہم یہاں خود ہیلدی رہنے کے لیے نیوز بریک لے لیں گے. جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے گیسٹ. ڈونٹ گو اینی ویئر, وی ول بی رائٹ. اسکول جانے کی اسکول جانے کے لیے اس وقت بھی بچوں کو لگا ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں یعنی اچھی صحت بہتر زندگی میں موجود ہیں ڈاکٹر ناجیہ اشرف. ڈاکٹر ناجیہ اشرف ہم کو بتائیں گی جلدی کہ بالوں کا خیال کیسے رکھتے ہیں. جی ناجیہ. جی جیسے آپ نے مینشن کیا جلدی میں یہ ہے کہ جیسے سردیاں آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ بالوں کے لیے بہت مسئلے مسائل تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے. ایک سب سے مسئلہ ایک ٹپ چھوٹی سی ہے وہ دیتی چلو کہ اسٹیٹک ہونے کا مسئلہ بہت ہو جاتا ہے سردیوں میں. بال چپکنے لگتے ہیں, کنگھی کے ساتھ اڑنے لگتے ہیں, تھوڑا سا پھولے لگنے لگتے ہیں, بالکل عجیب سے کرنٹ سے لگتے ہیں نا, جیسے کرنٹ لگا بالوں میں. تو اس کا ایک اچھا سا چھوٹا سا ٹپ یہ ہے کہ اگر ایسا کبھی ہو رہا ہو اور آپ کو بڑا ہی پرابلم کر رہا ہو تو تھوڑا سا ہیئر اسپرے بالوں کے اوپر لگا کے اور آپ کوم کر لیں. اس میں تھوڑا سا جو موئسچر کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اس میں تھوڑا آپ کو بہتر ہو جاتا ہے, وہ اسٹیٹک بال تھوڑے سے بیٹھ جاتے ہیں. انسٹنٹ یہ ایک طریقہ ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا. دوسرا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور آبویسلی دیکھا بھی گیا ہے اور یوز کرنے پہ کہ اگر بالوں میں تھوڑی سی شائن دینی ہو ونٹر کے اندر تو اس کے اندر یہ طریقہ ہے کہ آفٹر آپ اپنا شیمپو جو بھی کر رہے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا ٹھنڈے پانی سے آخر میں اس کو تھوڑا سا واش کر لیں یا تھوڑا سا وہ جو اسپرے ہوتا ہے وہ کر لیں, تو اس سے بھی تھوڑی سی شائن آپ کو سردیوں میں مل جاتی ہے. ایک اور کانسیپٹ یہ ہو جاتا ہے سردیوں کے اندر رہتے ہوئے لوگ بال دھونا بہت ہی کم کر دیتے ہیں کہ جی بہت سردی لگ رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. یہاں پہ پرابلم پھر اچی اسکیلپ کا بہت آ جاتا ہے, کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے جو بھی ہے گندگی تو باہر سے لگی رہی ہے ہمارے بالوں کے اوپر, پسینہ چاہے جتنا بھی کم ہو, لیکن پھر وہاں آ جاتی ہے تھوڑی ڈرائنس کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. پھر ہم ایچنگ کرتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم دھو نہیں رہے. ایکچوئل مسئلہ ہے صفائی کا, تو وہ جب ہم بال نہیں دھوئیں گے شیمپو سے تو وہ کبھی بھی صاف نہیں ہوں گے. تو اس لیے شیمپو کریں, کنڈیشنر جیسے آپ کرتے تھے ویسے کریں اور اس کو ایسے گندگی میں نہ چھوڑیں بالوں کو. ٹھیک ہے. اچھا, جہاں تک اب ہیئر اسٹائلنگ پروڈکٹس کی ہم بات کرتے ہیں بال سردیوں میں لگانے کے لیے, زیادہ تر چیزیں جب ہم سردیوں میں استعمال کرتے ہیں تو وہ بالکل فلیکس کی شکل میں بالوں میں جم جاتی ہے, کیونکہ بال کا ٹیمپریچر کچھ ہوتا ہے, وہ چیزوں کا ٹیمپریچر کچھ اور ہوتا ہے, تو وہ جمنے لگتی ہیں. کوشش یہ کیا کرنی چاہیے کہ جب بھی کبھی ایسا ہو گیلے بالوں کے اندر ہی وہ چیز کی جائے تاکہ وہ بالوں کے ساتھ پوری مرج ہو چکی ہو. بجائے یہ اگر آپ ہیئر اسٹائلنگ پروڈکٹس کو یوز کر رہے ہیں فار سم اوکیزن اور سم تھنگ, کیونکہ ڈیلی ریکمنڈیشن تو ہم نہیں دیتے, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کا استعمال گیلے بالوں کے اندر کریں تاکہ وہ تھوڑا سا بہتر ہو. اگین اسٹریٹننگ راڈس, بلو ڈرائر, ہیئر ڈرائر, کیونکہ بال ویسے ہی ڈرائی ہو رہے ہوتے ہیں, بس آپ ان میں اور ہیئر ڈرائی کریں گے ان کو ڈرائی کرنے کے لیے یا کوئی وہ کرنے کے لیے, تو ایکسیسو یوز ان سب چیزوں کا